بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دوست نے بہت ہی اہم ترین سوال کیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا عورت ناقص العقل ہوتی ہے؟ کیا عورتوں میں عقل کم ہوتی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ایک حدیث ہم ذکر کرتے ہیں جو دراصل بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، اور اس روایت میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ عورتوں میں عقل کا نقصان ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے، اور عیدگاہ تشریف لے جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عورتوں کے پاس سے ہوا، اور فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم ہی کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم لعن طعن بہت کرتی ہو، یعنی زبان درازی اور لعنتیں بھیجنا اور طعن تشنی بہت کرتی ہو، اور شوہر کی ناشکری بہت کرتی ہو، باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے۔ یہ ہے وہ جملہ، باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے میں نے تم سے زیادہ کسی کو بھی، ایک عقل مند اور تجربے کار آدمی کو دیوانہ بنا دینے والا نہیں دیکھا۔ یعنی اچھے ہوش مند عقل مند انسان کی عقل کو بھی لے اڑتی۔ یہ ہے وہ حدیث کے جملے جو آپ کے سامنے ابھی ذکر کیے گئے ہیں۔ بخاری شریف کتاب الحیض میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث پر اعتراض کرنے والے جو ملحدین ہیں اور لبرل لوگ ہیں، ان کی طرف سے یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ اسلام میں عورت کو ناقص العقل سمجھا جاتا ہے، کم عقل مانا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے کئی لوگوں نے تو حدیث کا انکار تک کر دیا کہ یہ حدیث گویا حضور سے ثابت نہیں ہے، جبکہ یہ بات غلط ہے، یہ انکار معتبر نہیں ہے، یہ حدیث صحیح ہے، بخاری میں موجود ہے، لہذا حدیث کے انکار کرنے کی گنجائش نہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس حدیث پر اعتراض کرنے والوں کے یہاں عورت کی کتنی قدر کی جاتی ہے، ان کی محفلوں میں عورت کو کس کس نام سے پکارا جاتا ہے، اور کن نظروں سے عورت کو دیکھا جاتا ہے، بلکہ تاڑا جاتا ہے، بلکہ گھورا جاتا ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ عورت صرف ان کے یہاں ایک استعمال کی چیز ہے، استعمال کیا جائے اور پھینک دیا جائے۔ سب سے پہلے تو ہم الزامی طور پر یہ بات عرض کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اصل حدیث میں جو عورت کو ناقص العقل کہا جا رہا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے، اس بات کی طرف۔ اس سلسلے میں ہم 3 جوابات حضرات علماء اکرام نے جو ذکر کیے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، عقل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے عقل عرفی اور دوسری عقل شرعی۔ عورتوں کے اندر عقل عرفی بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عورتوں کی حکومت گھر میں بھی ہوتی ہے، عورتوں کی حکومت باہر بھی ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں خود اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ عورتیں اچھے ہوشیار سے ہوشیار مرد کو بھی بوتل میں اتارنے والیاں ہوتی ہیں۔ تو عقل عرفی، جو عرف میں جس کا اعتبار ہوتا ہے اور جس کا تعلق ان کی اپنی زندگی سے ہوتا ہے، اس اعتبار سے ان میں بہت اچھی عقل پائی جاتی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ لیکن دوسری ہوتی ہے عقل شرعی، جس کی واقعتاً ان میں کمی پائی جاتی ہے۔ اور عقل شرعی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کوئی کام کرے تو نتیجے پر، نتائج پر، رزلٹ پر نظر رکھتے ہوئے کام کرے۔ یہ بات عورتوں میں واقعتاً کم پائی جاتی ہے۔ مثلا ہوتا یہ ہے کہ چھوٹا سا کوئی پروگرام آیا، منگنی کا پروگرام آیا، اس میں عورت کی
کی جانب سے یہ تمنائیں اور آرزویں ہوتی ہیں اور پوری کی پوری ایک لسٹ ہوتی ہے کہ فلاں 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 کو بلانا ہے اور فلاں فلاں کام فلاں طریقے سے انجام دینا ہے۔ اگر ختنہ کا پروگرام آیا تو پورا کا پورا گویا شیڈیول تیار کر رہی ہوتی ہیں، عام طور پر وہ پس پردہ وہ عورتیں ہوا کرتی ہیں۔ شادی کا پروگرام ہو یا کوئی اور رسم و رواج ہو یا پہننے اوڑھنے کے تعلق سے ہو، تو اس اعتبار سے عورتوں کی نظر عام طور پر نتائج پر، ریزلٹس پر نہیں ہوتی ہے کہ ہم اپنے شوہر، اپنے بھائی، اپنے والد کا کتنا زیادہ جیب خرچ کر رہے ہیں اور اس کے نتائج کیا ہوں گے، آگے چل کر ان کے کتنے نقصانات ہوں گے، وہ کہاں سے قرض لے کر آ رہے ہیں، کس طرح سے وہ ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، یہ چیزیں عام طور پر وہ نہیں سمجھ پاتی ہیں۔ اسی کو ناقص العقل کہا گیا ہے۔ ایک جواب تو یہ ہے۔ دوسرا جواب بہت ہی بہترین، حضرت استاد الاساتذہ فقیہ العصر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم نے ذکر فرمایا ہے، جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کہ اس حدیث میں عقل کے نقصان سے دراصل قوت فیصلہ کی کمی مراد ہے، یعنی فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت اور قوت ہونی چاہیے وہ ان کے اندر کم پائی جاتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ عورتوں کے اندر رنج و غم، ٹینشن، ڈپریشن وہ زیادہ پایا جا رہا ہوتا ہے اور جلدی ان کے اندر آ جاتا ہے۔ اسی طرح ان کے اندر جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ان کے جذباتی ہونے کی وجہ سے اور زود رنج ہونے کی وجہ سے وہ قوت فیصلہ کی مالک کم ہوتی۔ اور اگر آپ حقیقت پسندی کے ساتھ خواتین کے مزاج پر غور کریں گے تو ضرور اس بات کی تصدیق کریں گے۔ تیسرا جواب حضرت ہی فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے عورتوں کی توہین بالکل مقصود نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار اور ان کے لیے رحم کی اپیل کرنا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کسی کم عمر بچے سے غلطی ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ بھئی اسے معاف کر دو، درگزر کر دو، یہ بچہ ہے، کم سمجھ ہے، کم عقل ہے۔ اسی طرح وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو متوجہ فرمایا ہے کہ اگر کبھی عورتیں رنج و غم کا شکار ہونے کی وجہ سے یا مغلوب الجذبات ہونے کی وجہ سے، وہ پیار اور محبت میں مغلوب ہونے کی وجہ سے اگر وہ کبھی کبھی جذباتی ہو کر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کر جائیں تو ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنا اور سمجھنا کہ گویا وہ نہ سمجھیں اور ان سے انتقام اور بدلہ نہ لینا، انتقام کے در پہ نہ ہونا۔ تو بہرحال یہ ہے اس حدیث میں آئے ہوئے جملے کا مطلب جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو عورتوں کے ناقص العقل ہونے کے یہ 3 مطلب ہیں، ورنہ عورتوں کی فہرست میں آپ کو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی نظر آئیں گی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی نظر آئیں گی، یہی عورت ماں کا کردار نبھاتے ہوئے بھی نظر آئے گی، جس کا درجہ وہ تمام انسانوں میں، تمام رشتہ داروں میں سب سے اونچا نظر آتا ہے۔ تو بہرحال اس کی وجہ سے اس حدیث پر کسی طرح کا کوئی اشکال نہیں رہتا ہے۔ ایک دوست نے یہ سوال کیا کہ گھر میں دودھ رکھا ہوا تھا، اس میں بلی نے منہ ڈال دیا، تو کیا وہ دودھ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ بلی کا جو جھوٹا ہوتا ہے، بلی نے اگر منہ ڈال دیا ہے تو اس کا جو جھوٹا ہوتا ہے وہ مکروہ ہوتا ہے۔ وہ دودھ جس میں بلی نے منہ ڈال دیا، وہ سالن یا گوشت وغیرہ جس میں بلی نے منہ ڈال دیا ہے، تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ انسان کس درجے کا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، مال دولت سے نوازا ہے، تو اس دودھ کو، اس سالن کو استعمال نہ کریں، نہ کھائیں۔ اور اگر آپ غریب انسان ہیں تو پھر کھا لیں، بلکہ غریب کے لیے اس میں کوئی حرج بھی نہیں اور کوئی گناہ بھی نہیں اور اس کے لیے کوئی مکروہ بھی نہیں۔ لیکن ہاں یہ بات یاد رہے کہ اگر بلی نے چوہا کھایا تھا
فوراً برتن میں منہ ڈال دیا، پانی کے برتن میں، دودھ کے برتن میں، سالن میں فوراً منہ ڈال دیا ہے، تو پھر وہ دودھ، گوشت وغیرہ وہ ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر چوہا کھانے کے بعد تھوڑی دیر وہ ٹھہر کر منہ ڈالے، یعنی کہ اپنا منہ زبان سے چاٹ چکی ہو اور اس کے کچھ دیر کے بعد میں پھر منہ ڈالا ہے، تو پھر وہ مکروہ رہے گا، ناپاک نہیں کہلائے گا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا مرد اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو پیچھے کھڑا کرے اور خود امام بن جائے، تو کیا اس طرح سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی عورتوں کو مقتدی بنایا جائے اور مرد خود امام بن جائے، کیا اس طرح سے نماز پڑھنا درست ہے، جماعت کرنا درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ویسے تو مردوں کو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا چاہیے اور عورتوں کو تنہا گھر کے بالکل اندرونی حصے میں نماز پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی عذر کی وجہ سے مسجد میں نہیں پہنچ پایا، باجماعت نماز نہیں پڑھ پایا اور گھر کے اندر ہی وہ نماز پڑھتا ہے، اور نماز بھی اس طرح سے پڑھتا ہے کہ بیوی، بہن یا والدہ جن کے لیے یہ محرم ہے، یعنی کہ یہ اس کا باپ ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، تو اگر وہ آگے کھڑا ہو جائے اور پیچھے یہ خواتین کھڑی ہو جائیں تو اس طرح سے باجماعت نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اگر ایک مقتدیہ ہے، یعنی کہ ایک ہی عورت ہے، ایک ہی خاتون ہے، چاہے بہن ہو، چاہے ماں ہو، چاہے بیوی ہو، تو بھی وہ برابری میں اس کو کھڑا نہیں کریں گے۔ جیسے مردوں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ بھئی ایک مقتدی اور ایک امام ہے، تو پھر مرد جو مقتدی جو ہوتا ہے وہ دائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے اور برابری میں تھوڑا سا اسے کھڑا کر لیا جاتا ہے۔ لیکن عورت اگر مقتدی ہے اور ایک ہی ہے، تب بھی اس کو پیچھے ہی کھڑا کیا جائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا صرف نابالغ بچوں کو مقتدی بنا کر جماعت کی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر نابالغ بچے عقل اور شعور والے ہیں، سمجھ والے ہیں، جیسے مان لیجئے کہ بالغ تو نہیں ہو لیکن بالغ ہونے کے قریب 10-12 سال کے ہیں، تب تو ان کو مقتدی بنا کر جماعت کر سکتے ہیں۔ اور اگر سارے کے سارے بچے بہت چھوٹی عمر کے بالکل ناسمجھ ہیں اور امام کے علاوہ ایک بھی بالغ مرد یا عاقل سمجھدار بچہ نہیں ہے، تو پھر جماعت نہیں بن سکتی ہے۔ ایک سوال ہمارے بہت ہی عزیز دوست نے یہ کیا ہے کہ جمعے کے دن صدقہ کرنا، کیا اس کا کہیں خاص اہتمام ملتا ہے کسی حدیث وغیرہ میں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عام دنوں میں صدقے کے مقابلے میں جمعے کے دن صدقہ کرنا یقیناً یہ بہتر ہے، افضل ہے۔ دیکھیے مصنف عبد الرزاق میں حدیث نمبر 5558 میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ وَالصَّدَقَةُ فِيهِ أَعْظَمُ مِنَ الصَّدَقَةِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ، اور اس کی سند بھی صحیح ہے، اس کے جو رجال ہیں وہ بھی ثقات ہیں، مضبوط ہیں۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اس دن کا صدقہ، یعنی جمعے کے دن کا صدقہ، وہ دوسرے دنوں کی بنسبت وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں کہ اس دن کا صدقہ دوسرے دنوں کے صدقات پر اہمیت اور فضیلت رکھتا ہے، اور ایک ہفتے میں اس دن صدقہ کرنا، یعنی پورے ہفتے میں جمعے کے دن گویا صدقہ کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ سارے مہینوں کے مقابلے میں رمضان میں صدقہ کرنا، یعنی 11 مہینوں کے مقابلے میں رمضان میں صدقہ کرنا جیسے بہتر ہوتا ہے، اسی طرح بقیہ 6 دنوں کے مقابلے میں جمعے کے دن میں صدقہ کرنا یہ بہتر ہوتا ہے۔ مزید فرمایا ابن القیم نے کہ میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ جب وہ جمعے کے لیے نکلتے تو گھر میں روٹی یا اور جو کوئی چیز دستیاب ہوتی تو اسے لے کر نکلتے اور چھپ کر صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ یہ زاد المعاد میں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی بات موجود ہے۔ ایک دوست نے یہ سوال کیا کہ بچہ جب پیدا ہو تو بچے کا نام رکھنے کا حق کس کو ہے؟ والد کو ہے یا والدہ کو ہے یا دادا دادی کو ہے؟ بچے کا نام رکھنے کا حق کس کو ہے؟ تو دیکھیے شرعی طور پر بچے کا نام رکھنے کا حق تو والد کو ہے، لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں زور زبردستی ہو۔
والد کو چاہیے کہ وہ بچے کی والدہ جس نے اتنی مشقت برداشت کی ہے، بچے کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے، پھر اس کو جنم دیا ہے اور بہت کڑی مشقت سے وہ گزری ہے، تو اپنی بیوی کو بھی نام رکھنے میں شامل کرے، بچے کے دادا دادی نانا نانی وغیرہ سب کو مشورے میں شامل کر لے، اور بہتر ہوگا کہ کسی نہ کسی معتبر عالم دین کو بھی مشورے میں شامل کیا جائے تاکہ اچھے سے اچھا نام رکھا جائے۔ دیکھیے، نام یا تو ایسا ہو کہ جس کی نسبت اعلیٰ جڑی ہوئی، یعنی کہ نبیوں کے ناموں پر نام رکھا جا رہا ہو، صحابہ کے ناموں پر نام رکھا جا رہا ہو، تابعین کے ناموں پر نام رکھا جا رہا ہو، اور یا پھر یہ کہ اگر ان کے ناموں پر نام نہیں ہے تو ایسا نام ہو جس کے معنی اچھے ہیں، تو ایسا نام رکھا جائے۔ تو شرعی طور پر تو نام رکھنے کا حق وہ باپ کو ہوتا ہے، لیکن اگر مشورے سے نام رکھا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ ایک سوال ایک دوست نے یہ کیا کہ کیا پورا کا پورا جانور عقیقے میں چند بچوں کی طرف سے ذبح کیا جا سکتا ہے؟ جیسے مان لیجئے کہ 7 بچیاں ہیں، ان 7 کی طرف سے ایک بڑا جانور کر دیا جائے، یا یہ کہ 3 لڑکے تھے اور 1 لڑکی، تو 3 دونوں 6 حصے لڑکوں کے ہو جائے اور 1 حصہ لڑکی کا ہو جائے۔ پورا کا پورا بڑا جانور وہ عقیقے میں ذبح کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عقیقہ اور قربانی دونوں کے دونوں اکثر احکام میں وہ باہم مشترک ہیں، اس لیے جس طرح بڑے جانور میں قربانی کے ساتھ حصے درست ہوتے ہیں، اسی طرح عقیقے کے جانور کے اندر بھی 7 حصے درست ہوتے ہیں۔ حضرات فقہا نے یہ جو البقرۃ عن سبعہ والجزور عن سبعہ، یہ جو حدیث ہے، اس حدیث سے استنباط کیا ہے۔ بہرحال عقیقے میں بھی پورا کا پورا جانور 7 حصوں کے اعتبار سے اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارے پاس آئے ہوئے چند سوالات کے جوابات ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی جانب سے جو بھی سوال آئے گا تو اس کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دینے کی ہم کوشش کریں گے، لہذا کمنٹ باکس میں آپ اپنا سوال ضرور ذکر کریں یا واٹس ایپ نمبر پر اپنا سوال آپ پہنچائیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب پائیں۔ سوال ایک کا فائدہ سب کا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب